اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آدمی سے سوال بھیجا ہے کہ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ تم میرے بیٹوں کی طرح ہو اور ہم دونوں آپ کے لیے ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، تو کیا اس شخص کے گھر میں آزادانہ جا سکتا ہوں؟ میرے لیے اس حوالے سے شرعی احکام کیا ہیں؟ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیتا ہے تو اس کی دو حیثیتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اس گھر کے اندر اس کے شرعی احکام کیا ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو حسن سلوک کا معاملہ ہے اس کی کیا صورت ہوگی. تو جہاں تک حسن سلوک کا معاملہ ہے وہ تو ایسے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے جو کسی شخص کی کفالت کا ذمہ لیتے ہیں، اس کی ضروریات پورا کرتے ہیں، بچوں کی طرح حسن سلوک کرتے ہیں، بچوں کی طرح شفقت کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں ان کو بھی والدین کا اس لحاظ سے درجہ دیا جائے کہ جس طرح والدین حسن سلوک کے مستحق ہوتے ہیں اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے اور اچھے انداز کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے. لیکن جہاں تک شرعی احکام کا تعلق ہے تو شرعی احکام میں کوئی شخص کسی کا صرف زبان سے کہنے سے حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا. ہاں یہ ہے کہ وہ اس کی کفالت کر سکتا ہے، اس کی ضروریات پورا کر سکتا ہے، لیکن اس گھر کے اندر اگر ان کی باقی اولاد ہے، مثلا اس کی بیٹیاں ہیں، تو وہ اس کے لیے اسی طرح اجنبی ہیں جس طرح کے کسی دوسرے شخص کے لیے اجنبی ہو سکتی ہیں. اب اس گھر کے اندر یہ آزادانہ اس طریقے سے نہیں آ سکتا جس طریقے سے کہ محرم بیٹا اور محرم رشتہ دار آ سکتے ہیں. حقیقی بیٹا جو ہے گھر کے اندر آزادانہ آ سکتا ہے، وہ اپنی بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے، اور اس کے لیے پردے کے وہ احکام نہیں ہیں جو کہ اجنبیوں کے لیے ہیں. لیکن منہ بولا بیٹا جو ہے یہ شرعی نقطہ نظر سے اجنبی ہے، اور گھر کے اندر باقی جو بہنیں ہیں اس کے لیے بھی اجنبی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ پردے کے اندر رہ کر ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس صورت میں وہ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے. چونکہ یہ چیز زمانہ جاہلیت کے اندر بھی تھی کہ لوگ کسی شخص کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیتے تھے. تو سورہ احزاب کے اندر اس رسم کی نفی کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَيَهْدِي السَّبِيلَ، کہ جن کو تم زبان سے بیٹا کہتے ہو وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے. یہ تمہاری زبانی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرتا ہے اور تمہیں سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے. تو اس معاملے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ رہنمائی فراہم کی ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کے حقوق وہ نہیں ہیں اور اس کی حیثیت وہ نہیں ہے جو کہ حقیقی بیٹے کی ہوتی ہے. مثلا حقیقی بیٹا جو ہے وہ ایک محرم رشتہ دار ہے اور منہ بولا غیر محرم ہے. اسی طریقے سے جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا اس کا نان و نفقہ اس کے اوپر لازم ہوتا ہے باپ پر، لیکن اگر کسی کو منہ بولا بیٹا قرار دیا جائے تو اس کا نان و نفقہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر یہ فوت ہو جاتا ہے تو حقیقی بیٹا وراثت کے اندر حصہ لیتا ہے، لیکن منہ بولا بیٹا جو ہے وہ وراثت کے اندر حصہ دار نہیں ہوگا. اور اس کی بیٹیاں جو ہیں وہ ان کے لیے اجنبی ہیں اور ان سے پردہ کرنا ضروری ہے. تو یہ تمام وہ احکام ہیں جو کہ اسلامی نقطہ نظر سے بہت اہم احکام ہیں، اور
ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بعض اوقات ایسے بہت سے معاملات پیش آتے ہیں جہاں پر کسی کو منہ بولا بیٹا قرار دیا اور بعد میں اس کی وجہ سے گھر کے اندر بہت سے مسائل پیدا ہوئے، جھگڑے ہوئے۔ تو جب بھی شریعت کے احکام کی مخالفت کی جاتی ہے اور شرعی احکام کو توڑا جاتا ہے تو لازماً اس کے برے اثرات جو ہیں معاشرے کے اندر مرتب ہوتے ہیں۔ البتہ اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ کوئی شخص اگر کسی غریب اور یتیم بچے کی کفالت کرنا چاہتا ہے تو یہ اسلام کے اندر بہت ہی مستحسن ہے۔ اگر کوئی شخص ضرورت مند ہے، والدین سے محروم ہے، یا اس کے والدین جو ہیں وہ اس کی کفالت کرنے سے قاصر ہیں، تو اس صورت میں یتیم کی کفالت کرنے والے کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور یہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح آپس میں قریب ہوں گے۔ اس کا تو بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ جو آدمی ضرورت مند کی ضرورت پورا کرتا ہے یا یتیم کی کفالت کرتا ہے یا بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا بنتا ہے، تو یہ تو اسلام کے اندر بہت ہی عظیم کام ہیں اور ان کا بہت بڑا اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ تو دونوں چیزوں کو آپس میں بعض اوقات لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں اور ان کی کفالت والا حصہ جو ہے یہ بہت اہم ہے، لیکن شرعی حدود کے اندر رہ کر اگر کفالت کی جائے ان کی اور ان کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کیا جائے تو اس لحاظ سے جو ہے وہ شریعت کے اندر یہ بہت بلند مقام بھی ہے اس کا اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاشرے کے اندر جو بے سہارا لوگ ہیں ان کا سہارا بننے کی اور ان کی کفالت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔